بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 66 ہے اور آج ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور آپ سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں اور آپ کی جائے پیدائش، آپ کی ہجرت کی جگہ، اور اس کے بعد کتنی ہجرتیں آپ نے فرمائی، کہاں کہاں فرمائی، اور آپ کے ساتھ جو جڑے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، تو ان کا کچھ مختصر تذکرہ ہم کریں گے۔ اور انشاءاللہ آج کے سبق میں کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے متعلق جتنے بھی مقامات ہیں، چونکہ جغرافیہ قرآنی ہے تو ہم مقامات کو ہی دیکھیں گے اور انہی سے متعلق اور انہی سے ریلیٹڈ جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جائے پیدائش کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نسل انسانی کی بہت برگزیدہ شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور ان کی اولاد میں بہت ذی مرتبت اور جلیل القدر انبیاء بھیجے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت، توحید کامل کا اعلیٰ درجہ، دین کے لیے اپنی آل اولاد، گھر بار کو قربان کرنے کا جذبہ، اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار نعمتیں قرآن شریف میں بار بار ذکر ہوئی ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ آپ کا وطن اصلی اور نامی شہر تھا، اور نامی شہر کو بھی ہم انشاءاللہ تصویر میں دیکھتے ہیں، نقشے میں دیکھتے ہیں۔ یہ شہر موجودہ مشہور شہر جو کوفہ ہے اس کے قریب دریائے فرات کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس شہر کے لوگ عربی الاصل تھے۔ اب زمین کھود کر اس شہر کے کھنڈرات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ان سے جو کتبے وغیرہ ملے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور باشندگان شہر کے دینی و اجتماعی حالات کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شرک میں بری طرح مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر بن طارق، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے چچا تھے، اور عرب چچا کو چونکہ والد کہتے ہیں، تو یہ بت گر اور بت فروش تھے۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا اس کا ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں، سورہ آل عمران، نساء، انعام، توبہ، ہود، یوسف، ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، مریم، انبیاء، سورہ حج، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو شعراء، عنکبوت، احزاب، صافات، صاد، شورى، زخرف، ذاریات، نجم، الحدید، اور سورہ ممتحنہ اور سورہ اعلیٰ، ان سب کے اندر 69 مرتبہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ انبیاء کی کچھ آیات ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی قصہ کہ جس میں انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا اور لوگوں کے ساتھ، ان کے جو قوم تھی ان کے ساتھ وہ میلے پہ نہیں گئے تھے اور پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ جو ان کے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑی رکھتی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بعد قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، یعنی ان کو آگ میں ڈالے جانے کا جو ذکر ہے وہ یہاں پر ان آیات کے اندر ملتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے ان کا مکالمہ ہے، اور ان سے یہ کہ آپ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور پھر دلیل کے طور پر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں وہ چاند کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جو اس کو پوج رہے ہو تو دیکھیں وہ پھر جب غروب ہو جاتا ہے، چاند جب ڈوب جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں میرا رب تو ایسا نہیں ہے۔ سورج کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن کے مطابق اگر سورج خدا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ میرا رب تو غروب ہونے والا نہیں ہے، تو یہ تو غروب ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دلائل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے دلائل اور ان کی جو براہین ہیں وہ یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو اس میں بھی پہلے وہی ذکر ہے کہ اپنی قوم کو اور اپنے والد کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، یہ بت تو تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے،
اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا، عقیدت کا اور اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ہے ناظرین سورہ ابراہیم کی آیات، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر جب ہجرت فرمائی اور وہاں پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے بیٹے کو وہاں پہ اکیلا چھوڑا، تو ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، یہ تو اپنی قوم کے لیے تھا، اور رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اس طریقے سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی کے اندر میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ آیا ہوں جو غیر ذی زرع، کوئی کھیتی کے قابل نہیں ہے، بنجر ہے، پہاڑ ہیں، عند بیتک المحرم، آپ کے گھر محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے تاکہ وہ اس کی طرف آئیں۔ تو یہ دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے آج اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے اندر خود تو وہاں پہ کچھ چیز بھی نہیں اگتی، لیکن وہاں پر دنیا بھر سے تازہ پھل اور تازہ اشیاء آپ کو وہاں پہ کھانے کو اور دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں تھوڑا آپ علیہ السلام کی ہجرت اور جائے پیدائش کی جگہوں کا تھوڑا تعارف اور ہجرت سے متعلق کچھ مختصر حالات زندگی۔ ناظرین جب آپ کی قوم نے اور خود آپ کے والد نے آپ کی خیر خواہانہ دعوت اور دلسوزی کے ساتھ کی گئی تبلیغ اور بت شکنی کے واقعے کے بعد پیش کیے گئے ناقابل تردید دلائل کو نہ مانا اور آپ کو آگ میں ڈال کر شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے آپ کو اپنی غیبی قدرت سے بچا لیا اور آپ اس ناقابل تحمل مشرکانہ فضا سے ہجرت کر کے حران نامی شہر چلے گئے۔ یہاں پہ آپ تیر کے نشانات دیکھ رہے ہیں کہ خلیج عرب اور اس کے ساتھ یہ اور نامی جگہ کوفہ کے بالکل قریب میں اور دریائے فرات کے مغرب جنوبی کنارے میں، اور اس کے بعد یہ کوفہ ہے، یہاں سے آپ نے ہجرت کی ہے، یہ بابل ہے، بابل سے یہ یہاں سے حران چلے گئے، اور حران کے بعد یہ ہجرت فرما کر حلب شام آگے، اور وہاں سے یہ ہجرت، یہ جو تیر کا نشان ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہجرت کے مقامات دکھائے گئے ہیں، یہاں سے القدس، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ عرصہ ٹھہرے۔ یہ جو حران کی طرف ہجرت ہے بابل سے، تو ادھر جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر وہاں سے آپ یہ جو ملک شام چلے گئے اور دریائے اردن جو یعنی اس دریا کے ساتھ بہت سے تاریخی حقائق اور قرآنی واقعات وابستہ ہیں، ان کو عبور کر کے کنعان یعنی موجودہ جو فلسطین ہے اس میں سکونت پذیر ہوئے۔ یہاں پہ یہ جو القدس لکھا ہوا ہے، اور اسی فلسطین کے اندر یہ جو الخلیل ہے، یہیں پہ آپ کی قبر مبارک ہے، الخلیل شہر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور وہ پھر بحیرہ میت جو بحر مردار ہے ڈیڈ سی، اس کے قریب صدوم نامی بستی میں ٹھہرے، اور اسی مناسبت سے اس سمندر کو بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں ہم ان کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، یہاں جو الخلیل سے ایک تیر کا نشان ادھر آ رہا ہے، دریائے نیل کو پار کر کے یہاں اس طرف مصر کی طرف، تو یہ بھی آپ کی ہجرت ہے۔ پھر سرائے سینہ سے واپس الخلیل کی طرف جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے، تو یہ آپ کی ایک ہجرت کا واقعہ ہے کہ وہاں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جو اس وقت کا جو فرعون تھا، اس فرعون وقت نے ان کو بری نظر سے دیکھا اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی حضرت سارہ علیہ السلام کو، تو ان کا جسم جو تھا یعنی اس فرعون کا جسم اس وقت فالج زدہ ہو گیا، اور اس کی بری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بری نیت اس کے چہرے پر مار دی۔ غرض یہ کہ آپ جب جزیرہ عرب کے جو اصلی عربی باشندے ہیں ان میں سے تھے، اور آپ کی جو حیات ہے، حیات مبارکہ کے واقعات عراق سے شام اور مصر اور وہاں سے حجاز تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناظرین 2 بیویاں تھیں
جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے دیے۔ پہلے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 13 سال حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور پھر 13 سال کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت اسحاق اور ان کی اولاد پہلے فلسطین اور پھر مصر میں آباد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے جلیل القدر انبیاء پیدا فرمائے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ حجاز کی وادی غیر ذی زرع، جس کا ابھی آپ نے آیت کے اندر تذکرہ دیکھا اور سنا، مکہ مکرمہ میں آباد فرمایا، اور یہاں سے یہ جو الخلیل سے یہ جو تیر کا نشان ہے، تو یہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی یہ نیچے مکہ مکرمہ کی طرف، اور وہاں پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر آئے، اور وہاں پہ پھر وہ جو سورہ ابراہیم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور جا بجا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ یہ بھی ایک آزمائش تھی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کا واقعہ، اور پھر وہاں سے بیر زمزم کا واقعہ، تو یہ آپ سب کے سامنے یہ تاریخ ہے، تو یہ اس دوران اس ہجرت میں پیش آئے۔ اور اس کے بعد جب آپ ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر، اور وہاں سے پھر الخلیل یعنی دوبارہ اس شہر کی طرف واپس چلے گئے، تو یہ تیر کا نشان اس طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہ جو الخلیل فلسطین، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر کے اندر قبر مبارک کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اس شہر کے اندر آپ کی قبر ہے، یعنی الخلیل شہر کے اندر، یہ اس کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ آپ تو رہتے تو الخلیل یعنی فلسطین کے اندر تھے، لیکن 4 مرتبہ آپ کی ہجرت مکہ مکرمہ کی طرف آنا جانا، یہ 4 مرتبہ یہ ثابت ہے، اور آپ کا انتقال 175 سال کی عمر میں فلسطین کے اسی شہر الخلیل میں ہوا۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں تو یہ ترکی کا نقشہ ہے، اور یہاں پہ عرفہ نامی جگہ پر موجود یہ آثار قدیمہ، ان کی یہ تصاویر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہاں آگ میں ڈالا تھا۔ یہاں موجود پہاڑ، اس کو جبل نمرود کہا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس واقعے کا مقام عراق میں بابل کے قریب ہے، اور نامی جو مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہیں پہ ہے، لیکن اس کی تصویریں جو ہے وہ یہاں پہ دستیاب نہیں ہو سکی، تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ترکی کا پورا نقشہ ہے عرفہ نامی شہر کا، اس طرف یہ نقشہ ہے، اور اس طرف اس کی کچھ یہ تصویریں یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ ناظرین اس نقشے کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ القدس یعنی یہ جو فلسطین ہے، یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ، اور اس کے بعد حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پھیلے ہیں۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا یہ جو اصل مقام یہ فلسطین نہیں ہے، اصل مقام تو ان کا یہ اوپر بابل ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، پھر حران کے اندر آپ رہے ہیں، تو حضرت اصل مقام تو وہ ہے، یہ فلسطین ان کا اصل مقام نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور موجودہ تاریخ کو دیکھ کر کہ اس کے اوپر جو آبی قبضے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اپنی ملکیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس سے کتنے اس میں حقائق ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اصل مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نہیں ہے۔ ابو الانبیاء ان کو جو فرمایا گیا وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی نسل یعنی حضرت اسحاق سے پورے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ پھیلے، حضرت یعقوب کے پھر اولاد میں حضرت یوسف اور یہ سارے انبیاء پھیلے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ مکرمہ کے اندر جو تشریف لے آئے، ہجرت فرمائی، تو اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل بستی اگر آپ دیکھیں تو وہ اور ہے، اور وہاں پہ عراق کے اندر ہے، وہ تو عراق کے باشندے ہیں، لیکن یہ ہے کہ القدس اور فلسطین کے اندر آپ کی رہائش ہے وہ ہجرت کے بعد کی رہائش ہے، اصلی وہاں پہ جگہ نہیں، اصل وہی فلسطین کے وہ لوگ ہیں اصل باشندے جو حضرت صحابہ اکرام کے دور میں ان کے ہاتھوں پر اسلام لائے، اور وہ آج تک وہ اصل باشندے فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ اصل ملکیت فلسطین انہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے الخلیل شہر کے اندر، یہ بھی اسی قبر کی ہی ایک تصویر ہے۔ یہ مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہے، جہاں پہ جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر پاؤں رکھ کر، یہ پتھر ایک سیڑھی کا اور لفٹ کا کام کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ ہے ناظرین اس میں یہ 1948 سے پہلے کا نقشہ فلسطین کا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اب یہ سکڑ کر کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بھی موجودہ فلسطین کا نقشہ ہے کہ بالکل تتر بتر ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا بیت المقدس ہے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ اول کی تصویر ہے۔
تو ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ حالات زندگی اور ان کے ہجرت اور ان کے مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے کچھ واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے نقشوں کو دیکھ کر اور ان کی ہجرت کے مقامات کو دیکھ کر، اور اب اس کے اوپر یہ تو ایک آپ کے سامنے ایک مختصر سا لیکچر ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، جو متعلقہ آیات ہیں ان کو دیکھ کر ان کی تفسیر کے اندر غور کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ قرآن مجید کی یہ آیات خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔